بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دنوں میں خلاصۃ النو حصہ اول کے 9 سبق مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھے، اور امید ہے کہ آپ کو وہ سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ نے ان کو دہرا لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے سابقہ روایات کے مطابق پھر سے شروع کرتے ہیں سبق کو، اور یہاں پر ہم آج شروع کریں گے 10واں سبق شروع کریں گے، اور 10واں سبق ہے الدرس العاشر، 10واں سبق جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ اس چینل سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ہمارا نیا سبق آپ کو اس کی خبر پہلے ہی ملتی رہے، اور دوسروں کو بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کو بھی ثواب جاریہ حاصل ہوتا رہے، اور کچھ اپنی رائے و مشوروں سے بھی نوازیں تاکہ بہتر سے بہتر، مزید سے مزید اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کی جا سکے۔ آپ کے جو مشورے ہوں گے ان کو قبول کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ہم شروع کرتے ہیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان، تو یہاں پر بیان فرماتے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ یعنی جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو تو اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں۔ ہم نے کوئی بات بتائی، اس بات میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ بات ہماری سچ ہوگی یا جھوٹی ہوگی، تو جیسی بھی ہو تو ایسی بات کے اندر جس جملے میں سچ یا جھوٹا کہے آنے کا بارے میں سمجھا جاتا ہو اس جملے کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، جاء بکر، بکر آیا۔ یہاں دیکھیے دونوں مثال ہیں۔ یہ پہلی ہے جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی جملہ خبریہ اسمیہ ہوگا اور کبھی جملہ خبریہ فعلیہ ہوگا۔ تو پہلی مثال جملہ خبریہ اسمیہ کی اور دوسری مثال جملہ خبریہ فعلیہ کی ہے۔ تو اب یہ زید عالم ہم نے بولا، کوئی جملہ بولا یہ زید عالم ہے، تو یہ ہمارا یہ کہنا سچا بھی ہو سکتا ہے یا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی زید کے عالم ہونے کی خبر دی، تو اگر واقع میں بھی زید عالم ہو تو یہ کیا ہوگا، جملہ خبریہ ہوگا اور صادق ہو جائے گا، اور اگر واقع میں زید عالم نہیں ہے تو یہ جملہ خبریہ ہوگا لیکن یہ جملہ خبریہ کاذب ہوگا۔ اسی طرح جاء بکر، ہم نے کہا بکر آیا، تو بکر آیا تو ہم نے خبر دی بکر کے آنے کی، تو اب یہ ہمارا کہنا یہ سچا بھی ہو سکتا ہے، یہ قول جھوٹا بھی۔ تو اگر یہ ہم نے جملہ بولا ہے اور جملہ واقع کے مطابق بھی ہو جائے، زید بکر آیا ہی ہے، تو یہ جملہ خبریہ صادق ہو جائے گا، اور اگر نہیں آیا تو جملہ خبریہ کاذب ہوگا۔ تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اسے جملہ خبریہ یا خبر کہتے ہیں، جیسے زید عالم جاء بکر، اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ جیسے من ہوا، وہ کون ہے، حل ذہب خالد، کیا خالد گیا۔ تو یہ دونوں مثالیں، پہلی مثال بھی استفہام کی اور دوسری مثال بھی استفہام کی ہے، اور اس میں استفہام جملہ انشائیہ کے اندر پایا جاتا ہے، اور جملہ انشائیہ میں جو جملہ رہتا ہے اس کے اندر نہ سچا کہہ سکتے اسے نہ جھوٹا کہہ سکتے، اس کے اندر خبر نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے کسی کا یا تو سوال کیا جاتا ہے یا طلب کی جاتی ہے وغیرہ۔ تو جو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بعد میں ہونے والی ہوتی ہیں، اس لیے جملہ انشائیہ ہے، یہ جملہ انشائیہ جس کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ یا انشاء کہتے ہیں۔ اور انشاء کی بعض لوگ اس طور سے بھی تعریف کرتے ہیں، اثبات ما لم یکن قبل ذالک، یعنی اس چیز کو ثابت کرنا جو پہلے موجود نہ ہو۔ تو جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، جیسے کہ من ہوا، وہ کون ہے، حل ذهب خالد، کیا خالد گیا۔ تو جملہ خبریہ اصل دو طرح سے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ جو انشائیہ ہوتا ہے تو اس کی کافی قسمیں ہیں، وہ قسموں کو بیان کر رہے ہیں کہ جملہ
انشائیہ میں ہم ہوگا تو ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ جملہ انشائیہ کی کون سی قسم ہے، تو وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جملہ انشائیہ کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ یہاں ہماری کتاب میں جملہ انشائیہ کی 8 قسمیں بیان دی ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے کہ بعض کتابوں میں جو ہے جملہ انشائیہ کی 12 قسمیں بیان کی ہیں، اور بعض میں 2 کو الگ کر کے جو ہے 13 بیان کی ہیں۔ تو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں سب سے پہلے جملہ انشائیہ کی اپنی کتاب کے مطابق 8 قسمیں، پھر اس کے ایکسٹرا الگ سے 2-4 اور ہم مثالیں پیش کریں گے، تاکہ آپ کے سامنے اگر ان کے علاوہ کچھ اور قسمیں آتی ہیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں جملہ انشائیہ کی اقسام، جملہ انشائیہ کی کئی اقسام ہیں جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے کئی اقسام ہیں کہہ دیا، اور بعض قسمیں یہاں دی ہیں، پوری یہاں نہیں دی ہیں، اس لیے بیان فرماتے ہیں امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ ہم تعریف بھی ساتھ کرتے جائیں گے۔ وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا، یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے انصر تو مدد کر، یعنی انصر تو مدد کر، اضرب تو مار، ادخل تو داخل ہو۔ جس طرح کبھی کوئی کام ہو، اس کام کے اندر کسی کا حکم دیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ امر ہوگا۔ تو یہ بھی انشاء کی پہلی قسم ہے، وہ امر، وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو، جیسے انصر تو مدد کر، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا۔ دوسرا نمبر جملہ ہے نہیں، وہ جملہ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو، جیسے لا تکفر، تو کفر نہ کر، لا تکفر تو کفر نہ کر، تو یہ جملہ انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ نہیں ہے، یعنی تو کفر نہ کر، تو یہ یہاں پر بھی کسی کام سے روکا جا رہا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا۔ تیسرا ہے استفہام۔ استفہام وہ جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو، کوئی چیز اگر سوال کیا جائے تو وہ بھی کس میں شامل ہوگا؟ جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا۔ اگر کسی کا ذریعے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ بھی جو ہے جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا۔ جیسے استفہام اجا زیدن، کیا زید آیا، تو یہاں حمزہ استفہام کے ذریعے سوال کیا گیا، حل بھی لگا سکتے ہیں، حل جا زیدن، کیا زید آیا، یعنی تو یہ استفہام میں ہو گیا۔ اسی طرح تو اگر کوئی بھی سوال ہو کسی طرح کا، اور کوئی ہم سوال کریں پھر اس کے بعد میں جواب بھی آتا ہو، تو سوالیہ جو ہوگا، سوال وہ کس میں آئیں گے؟ استفہام میں آئیں گے، اور استفہام کس میں؟ جملہ انشائیہ قسم ہے۔ تو لہذا جہاں پر بھی کوئی استفہام آ جائے تو ہم کہیں گے یہ جملہ انشائیہ ہے۔ چوتھا جملہ ہے، چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی وہ جس میں کوئی آرزو کی جائے۔ یہاں ہم اس کی اب تفصیل آپ کو بیان کریں گے کہ تمنی وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی جائے، جیسے لیتا زیدن فازا، کاش زید کامیاب ہوتا، لیتا زیدن، کاش زید کامیاب ہوتا۔ تو دیکھیے، اور یہ ہے، اچھا تمنی کیا ہوتی ہے؟ تمنی یہ ہوتی ہے وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو پائی جائے، محبوب چیز کی حصول کی آرزو پائی جائے۔ اب وہ چیز چاہے وہ ممکن الحصول ہو، یعنی اس کا حاصل کرنا ممکن ہو، جیسے کہ آپ کی مثال دیکھ رہے ہیں، لیتا زیدن فائزن، کاش زید کامیاب ہو جات، تو یہاں کامیاب ہونا جو ہے ممکن ہے، یا وہ جی ایسی ہو ناممکن الحصول، یعنی حاصل نہیں ہو سکتی، جیسے کوئی بوڑھا کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے، تو یہ جوانی کا لوٹنا بوڑھے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو تمنی میں کیا ہوتا ہے؟ تمنی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کسی محبوب چیز کے حصول کی آرزو کی جائے، اب وہ چاہے وہ چیز ایسی ہوگی، چاہے اس کا حاصل ہونا ممکن ہوگا، جیسے کہ آپ کہیں لیتا زیدن فازا، یا لیتا زیدن یجیو، کاش زید آ جائے، یا ممکن الحصول نہ ہو، جیسے بوڑھا کوئی شخص کہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ اور ترجی کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، جیسے لعل زیدن جا، کاش شاید کہ زید آئے، شاید زید آئے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ترجی ہے، ترجی وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو، تو ترجی کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ انشائیہ جس میں کسی ممکن الحصول چیز کی امید کی جائے، خواہ وہ چیز جو ہو محبوب ہو یا محبوب نہ ہو۔ گویا کہ دونوں میں فرق ہو گیا کہ ترجی میں جو ہوگا ممکن الحصول کی امید کی جائے گی، اب چاہے وہ چیز محبوب ہو یا نہ ہو، اور تمنی میں کیا ہوگا؟ کسی محبوب چیز کے، صرف محبوب چیز کے حصول کی آرزو کی جائے گی، اب چاہے وہ چیز ممکن الحصول ہو یا ممکن الحصول نہ ہو۔ اور یہاں ترجی میں کیا ہوگا؟ صرف ممکن الحصول کی امید کی جائے گی،
اب چاہے وہ محبوب ہو یا نہ ہو. تو تمنی اور ترجی میں دو طرح سے فرق ہو گیا کہ تمنی میں جس چیز کی آرزو پائی جاتی ہے وہ محبوب ہوتی ہے، چاہے اس قطع نظر اس سے کہ وہ ممکن ہو یا محال ہو، اور ترجی میں جس چیز کی امید کی جاتی ہے وہ ممکن ہی ہوتی ہے، اب چاہے وہ محبوب ہو یا مکروہ. تو یہ دونوں فرق ہو گئے اس میں. لیت لعل زیدن جاء، کاش شاید کہ زید آئے. تو اس طرح سے دونوں میں فرق ہو گیا. میں نے یہ بیان کر دیا، حالانکہ اس میں نہیں ہے، تاکہ آپ کے لیے آگے چل کے بھی آسانی ہو تمنی و ترجی کو چلنے میں، پہچاننے میں. عقود، عقود کسے کہتے ہیں؟ وہ جملے جن سے کوئی عقد کیا جائے، چاہے وہ عقد خرید و فروخت ہو، چاہے عقد نکاح وغیرہ ہو، تو وہ کس میں شامل ہوگا؟ عقود. عقود وہ جملہ جن کے ذریعے کوئی عقد منعقد کیا جائے، کوئی معاملہ وغیرہ، جیسے بیتو میں نے بیچا، نکحتو میں نے نکاح کیا، یا اشتریتو میں نے نکاح کیا. اور بھی دو مثالیں لا سکتے ہیں، اشتریتو میں نے خریدا، حررتو غلامی میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا. یہ ساری مثالیں کس میں جائیں گی؟ عقود میں جائیں گی. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ انشائیہ کی چھٹی قسم ہے. یہ 7ویں قسم ہے قسم، یعنی اگر کوئی قسم کھائی جا رہی ہے کسی بات پر تو وہ بھی کس میں شامل ہوگا؟ کہ جملہ انشائیہ میں ہوگا. قسم وہ جملہ جس میں کوئی قسم کھائی گئی ہو، جیسے احلفو باللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. تو اس میں جو قسم مشتمل ہو تو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو جملہ قسمیہ بھی کس میں شمار ہوگا؟ جملہ انشائیہ میں شمار ہوگا. 8واں جملہ ہے، 8ویں قسم اس کی دعا. وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو، جیسے یرحمنا اللہ، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. تو اب یہ دعا، چاہے وہ دعا کسی کے حق کے لیے ہو، چاہے وہ دعا کسی کے خلاف ہو، وہ دونوں کس میں شامل ہوں گی؟ انشائیہ میں شامل ہوں گی. تو یہ ہماری کتاب کے مطابق جملہ انشائیہ کی یہاں پر 8 قسمیں بیان کی ہیں. میں بعض قسموں میں بعض کتابوں میں 13 قسمیں بیان کی ہیں جملہ انشائیہ کی، اور بعض کتابوں میں 12 قسمیں بیان کی ہیں. تو جو الگ ہیں ان کے علاوہ ان کو میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے اس کے علاوہ اگر کوئی قسمیں آئیں تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. 8 کے بعد 9ویں ہم اس کو مثال کو رکھ لیں ندا. اگر آواز کسی کو پکارنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی کس میں جائے گا؟ جملہ انشائیہ میں. جیسے یا موسیٰ، اے موسیٰ، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں شمار ہوگا. اور جیسے عرض ہو، عرض کسے کہتے ہیں؟ عرض کہتے ہیں کہ کسی شخص سے کسی جملہ انشائیہ جس کے ذریعے کسی کام پر نرمی سے ابھارا جائے، کوئی کام پہ ابھارنے کے لیے نرمی سے کہا جائے، تو وہاں پر بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا. جیسے آپ کہیں الا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بھلائی کو پہنچیں؟ آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے کہ آپ بھلائی کو پہنچیں؟ تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم ہو گئی. 11ویں قسم دیکھیں، جیسے ہے مدح اگر کسی کی تعریف کریں تو وہ بھی کس میں؟ جملہ انشائیہ میں ہوگا. جیسے کہ نعم العبد ایوب کتنا اچھا بندہ ہے، ایوب کتنا اچھا بندہ ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم میں شمال ہوگا. مذمت کریں کسی کی تو وہ بھی جملہ انشائیہ میں آگا. جیسے بئس العدو الشیطان، شیطان کتنا برا دشمن ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہوگا. 12 قسم ہو گئی. 13ویں قسم انہوں نے بیان کی ہے تعجب، یعنی کسی چیز پر اگر ہم تعجب کا اظہار کریں، جس میں کسی تعجب کا اظہار کیا جائے تو وہ بھی جملہ انشائیہ میں ہوگا. جیسے ما احسنہ کیا ہی حسین ہے، تو یہ بھی جملہ انشائیہ میں شامل ہے. تو اس طرح سے یہ 13 قسمیں ہو گئیں. 8 ہماری کتاب کے مطابق اور 5 الگ سے میں نے بیان کی، تاکہ آپ کے سامنے الگ سے اگر کہیں آئیں تو آپ فوراً پہچان لیں کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. 8 تو یہ ہوئیں، ان کے علاوہ عرض ہو گئی، ندا ہو گیا، مدح ہو گیا، مذمت ہو گیا، اور تعجب ہو گیا. تو یہ 13 قسمیں جملہ انشائیہ کی. تو ان میں سے اگر کوئی بھی آ جائے تو وہ جملہ انشائیہ میں شمار ہوگا. آپ نے یہ سبق پڑھا، اس سبق کے اندر جملہ انشائیہ اور خبریہ کی تعریف کی کہ جملہ خبریہ وہ کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا، جس سے جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو، اور جملہ خبریہ کبھی اسمیہ ہوتا ہے، کبھی فعلیہ ہوتا ہے. اور جملہ انشائیہ کہتے ہیں جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو. پھر جملہ انشائیہ کی جو ہیں یہ 8 قسمیں یہ ہیں، اور 5 ایسے تو ہوا کہ 13 ہو گئیں. یہ ہو گیا. نوٹ بیان فرما رہے ہیں جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ انشائیہ کے علاوہ آپ جتنے بھی جملے آئیں گے ان 13 کے علاوہ جملہ خبریہ میں شامل ہوں گے. تو یہ ہمارا سبق
مکمل ہو گیا جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان. اب ہم اس کے تحت آگے چلتے ہیں، اور آگے جو ہے ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ ہم اپنے سبق کے تحت جو ہے دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں، پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ پہلی تمرین جو اس بات پر مشتمل رہتی ہے کہ وہ طلبہ سے سننے اور سنانے پر اس کا تعلق رہتا ہے، لہذا اس کو چھوڑ کر ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کریں گے. اور دوسری تمرین میں کچھ غلطیاں رہتی ہیں، ان غلطیوں کی درستگی رہتی ہے. اور تیسری تمرین جو ہے سبق ہم نے کتنا اچھا سمجھا ہے، اس سبق کے اگر سمجھا اچھی تو تمرین تیسری اچھی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. تو ہم تمرین نمبر 2 حل کریں گے. تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی فرمائیں. تو غلطی کی نشاندہی فرمائیں، یہ جو ہے جملہ ہے، اس میں ایک جملہ نمبر 1 ہے جن جملوں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے، جن جملوں سے کسی عقد کے بارے میں خبر دی جائے انہیں عقود کہتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہم نے جو پڑھا وہ ہے جس میں جن جملوں میں کوئی عقد کیا جائے، خبر نہ دی جائے، جن جملوں میں کوئی عقد کیا جائے تو انہیں عقود کہتے ہیں. کوئی عقد کیا جائے تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں عقود کہتے ہیں. تو یہ کہنا ہو جن جملوں میں کوئی عقد کیا جائے، جن جملوں سے کوئی عقد کیا جائے تو انہیں عقود کہتے ہیں. تو یہاں کسی بارے میں خبر دیا، اس کو حذف کر دیں گے. جن جملوں سے کوئی عقد کیا جائے انہیں عقود کہتے ہیں. جملہ نمبر 2 جس جملے میں کوئی امید کی گئی اسے تمنی کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اگر ہم اس سوال کے ہم 2 جواب بنا سکتے ہیں، اور غلطی کی نشاندہی کر کے اگر ہم اسے امید کو برقرار رکھیں تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ جملہ جس میں کوئی امید کی گئی ہو تو اسے ترجی کہتے ہیں. ایک یہ ہو جائے گا. اور اگر ہم امید کو ہٹا دیں تو وہاں پر رکھنا ہوگا وہ جملہ جس میں کوئی آرزو کی گئی ہو، تو اسے تمنی کہتے ہیں. تو گویا کہ دونوں صورتوں میں تھوڑا سا تبدیلی کی ضرورت ہے. اگر ہم امید ہٹا کر کے آرزو کر دیں تو پورا جملہ درست ہو جائے گا، تمنی کہنا. اور اگر ہم امید کو برقرار رکھیں تو لاسٹ میں جو تمنی ہے اس کو ہمیں ترجی سے بدلنا ہوگا. تو اب جس جملے میں کوئی امید کی گئی ہو تو اسے ترجی کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا تمنی کی جگہ. اور جس جملے میں کوئی آرزو کی گئی ہو تو تمنی کہتے ہیں اسے. تو یہ ہماری تمرین نمبر 2 کا غلطی کی نشاندہی کیجیے، درست ہو گیا. تمرین نمبر 3 ہے. تمرین نمبر 3 میں جو ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ دیے ہیں. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے. آپ اس کو ٹیبل بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے مثال لکھیں، اس کے بعد ٹیبل بنائیں جملہ خبریہ کا. جملہ خبریہ میں چاہے اسمیہ رکھ دیں، بعد میں اسمیہ یا فعلیہ، اور پھر جملہ انشائیہ رکھیں. تو جملہ جو انشائیہ ہے اس میں پھر ٹک مارتے جائیں کہ کون سا ہے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ میں کون سی قسم میں شمار ہے یہ. تو اس طرح سے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم حل کرتے ہیں اس کو. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. یہاں پر یہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں اسمیہ ہے کہ یہاں پر جو ہے خبر دی جا رہی ہے. لینصر خالد، چاہیے کہ خالد مدد کرے. خالد کیا کرے؟ مدد کرے. تو یہاں پر جو ہے یہ امر ہے، اور امر غائب ہے جو بھی ہے. چاہیے کہ خالد مدد کرے، تو یہاں پر جملہ انشائیہ ہے. تحفۃ المؤمن، اور انشائیہ میں امر ہے. تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. تو یہ جو ہے جملہ خبریہ، اور جملہ خبریہ میں یہ اسمیہ ہے کیونکہ یہاں پر اسم سے شروعات ہو رہی ہے، اس کی مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کا خاصہ لہذا اسمیہ ہوگا. چوتھا جملہ اشتریت الکتاب، میں نے کتاب خریدی. یہ کیا ہے؟ عقود ہے. جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ میں کیا یہ عقود ہے. جملہ انشائیہ میں عقود ہے، میں نے کتاب خریدی، کوئی معاملہ وغیرہ کیا جائے. پانچواں جملہ حل سمعت صوتن، کیا تو نے آواز سنی. یہ جملہ انشائیہ ہے اور سوال کیا جا رہا ہے، استفہام ہے. جملہ انشائیہ میں استفہام ہے. انصر الفقیرہ، تو فقیر کی مدد کر. یہ جملہ انشائیہ میں امر ہے. بعت القلم امسی، میں نے گزشتہ کل قلم بیچا. تو یہاں پر یہ جملہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ جملہ انشائیہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں جملہ انشائیہ نہیں ہے بلکہ جملہ خبریہ ہے، کیونکہ
اگر یہاں صرف امسی نہیں ہوتا تو یہ متعین ہو جاتا ہے کہ عقود میں سے ہے، اور عقود کا معاملہ کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی معاملہ چل رہا ہو تو اس کو شمار کریں گے عقود میں اور جملہ انشائیہ میں. اور امسی نے اس بات کو وضاحت کر دی کہ یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہے زمانہ گزشتہ میں، اور جب زمانہ گزشتہ میں ہو چکا ہے تو گویا کہ خبر دی جا رہی کسی کے بارے میں، اور جب خبر دی جائے تو وہ جملہ خبریہ بنتا ہے، انشائیہ نہیں. تو امسی نے اس کو متعین کر دیا ہے کہ جملہ خبریہ، میں نے گزشتہ کل قلم بیچا، تو یہاں خبر دی جا رہی ہے، لہذا امسی کی وجہ سے یہ اب عقود میں شامل نہیں ہوگا بلکہ جملہ خبریہ ہے، اور جملہ خبریہ میں فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. لیتا خالدن جا، لیتا خالدن جا، تو اب یہاں لیتا یہ آیا اور یہ کس میں ہے؟ تمنی میں ہے. تو اس کا ترجمہ کاش کے ذریعے کرتے ہیں، کاش خالد آ جائے. تو یہ تمنی ہے جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ میں تمنی ہے. اقسم باللہ، نواں جملہ، اس میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. تو یہاں پر یہ جملہ انشائیہ اور جملہ انشائیہ میں قسم ہے. ربنا غفر لنا، ہمارے رب ہمیں بخش دے. یہ جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں دعا ہے، اور دعا جو ہے جملہ انشائیہ میں شامل ہے. یہ 10واں جملہ ہو گیا. 11واں جملہ ہے لا تظلم الناس، تو لوگوں پر ظلم نہ کر. جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں نہیں ہے. رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، یہ جو ہے جملہ انشائیہ ہے اور جملہ انشائیہ میں دعا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارا سبق نمبر 10 آج مکمل ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ سے بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے و مشوروں سے ضرور نوازیں. آپ کو کیسا لگا سبق، اور آپ مزید اپنے مشوروں سے بھی نوازتے رہیں. ہم اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے 11واں سبق لے کر کے. تب تک آپ جو ہیں اور بھی دوسری کتابوں سے مدد حاصل کریں. یہ آپ نے خلاصۃ النحو پڑھنا ہے، اس کے تعلق سے آپ اگر مزید اور چاہیے تو آپ قواعد النحو، نصاب النحو، اس طرح کی دوسری جو اردو میں اور ساری کتابیں بھی آتی ہیں ان کو بھی آپ سامنے رکھ کر کے حاصل کریں گے کچھ نہ کچھ ہر سبق کے تحت. تو آپ کو اور مزید معلومات ملیں گی اور آپ کے علم میں اور اضافہ ہوگا. آپ انتظار رکھیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے 11واں سبق لے کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.